أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے شفع روز محشر ہم بے بسوں کے بس ہم بے کسوں کے کس لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا حضور احمد مجتبی رحمت دو جہاں کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر نذرانہ درود السلام پیش کرنے پڑھیے وہ آواز بلند اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج اس بزم کے موقع پر نماز سے متعلق میں آپ سے کچھ گفتگو کرنے کی ہمت کرتا ہوں. مجھے آپ کی پرخلوص نوازش کے تحت یقین کامل ہے کہ آپ تمام حضرات اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے. خطبہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے منع کرتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے الصلاۃ عماد الدین من اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد هدم الدین. نماز دین کا ستون ہے. جس نے نماز قائم رکھی اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے نماز چھوڑ دی اس نے دین کو برباد کیا. عزیزان محترم، ایمان اور عقیدہ کے بعد مذہب اسلام کے اندر تمام عبادتوں میں افضل اور تمام فرائض میں اہم نماز ہے. اگر نماز اخلاص قلب کے ساتھ پڑھی جائے تو اس کی برکت سے تمام گناہ ختم ہو جاتے ہیں. جیسا کہ سیدنا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، ایک مرتبہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جاڑ کے موسم میں مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے. پت جھڑ کا زمانہ تھا. ایک درخت کی دو ٹہنیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرکت دی تو اس کے پتے گرنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکارا. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ حاضر ہوں. تو حضور اکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ جب خدا کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے بدن سے اس طرح گناہ جھڑ جاتے ہیں جس طرح درخت کے پتے جڑے رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے بڑھ کر نماز کی محبوب تو افضلیت اور کیا ہو سکتی ہے کہ نماز جب اخلاص قلب اور للہیت کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے تو خدا وحدہ لا شریک خوش ہو کر اس بندے اپنے شریف خوش ہو کر اس نمازی بندے کے سر سے تمام گناہوں کا بوجھ اتار کر اسے پاک و صاف کر دیتا ہے. یہی وجہ ہے اسلام کے اندر تمام عبادتوں میں افضل اور تمام فرائض میں اہم نماز ہے. اگر نماز اخلاص قلب اور للہیت کے ساتھ نماز پڑھے تو خدا وحدہ لا شریک خوش ہو کر اس کے تمام گناہ ختم کر دیتا ہے. میرے بھائیوں، آپ ہی بتاؤ کون ایسا مسلمان ہوگا جو خدا تعالیٰ کی نزدیکی کا متمنی نہ ہو. میں تو پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں ہر مسلمان کی سب سے بڑی خواہش اور سب سے بڑی آرزو یہی ہے کہ اسے خدا تعالیٰ کی نزدیکی حاصل ہو جائے اور پروردگار عالم سے اپنا مقرب بنا لے. مگر افسوس صدا افسوس آج ہم اور آپ اس سے قدائی غافل اور لاپرواہ ہو گئے ہیں. برادران ملت اسلامیہ، آپ یقین کریں رب کائنات بڑا ہی مہربان ہے اور رحم و کرم والا ہے. جب کوئی بندہ اس کی بارگاہ بے نیاز میں نیاز مندی کا انداز پیش کرتا ہے تو اس کو حضور اپنی ناک سے دم رگڑتا ہے اور سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی کہہ کر اس کے عظمت و ستوت اور شوکت و دبدبہ کو جھک کر سلام کرنے لگتی ہے. برادران ملت اسلامیہ، یہ نماز تمام کامیابیوں کی ضمانت ہے. نماز رضا الہی کے سبب ہے. نماز مصطفیٰ کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز جنت کی کنجی ہے. نماز فرشتوں کی پسندیدہ شے ہے. نماز فرشتوں کی پسندیدہ شے ہے. نماز انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. نماز سکون قلب ہے. نماز راحت جان ہے. نماز مومن کا نور ہے. نماز دل کا سرور ہے. نماز قرار دل مسلم ہے. نماز جہنم کی آگ کے لیے آڑ ہے. نماز دعا کی مقبولیت کا ذریعہ ہے. نماز منکر نکیر کے جواب میں آسانیاں پیدا کرتی ہے. نماز دلوں کو نور عطا کرتی ہے. نماز برابری کا درس دیتی ہے. نماز مشکلوں اور پریشانیوں کو دور کرتی ہے. نماز برائیوں اور بیائیوں کو دور کرتی ہے. اب میں اپنی تقریر کو اس شعر کے ساتھ یہیں ختم کرتا ہوں. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. حضرات، میرے بولنے میں جو غلطیاں ہو گئی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اپنے حبیب پاک کے صدقے میری غلطیوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.